السلام علیکم۔ تو میں نے کل آپ کو روحانیت کے بارے میں کچھ انفارمیشنز دی تھیں، تو آج بھی میں آپ کو روحانیت ہی کے متعلق مزید معلومات دوں گی۔ آپ کو میں نے پچھلا ٹاپک میں آپ کو یاد کرا دوں تو میں نے آپ کو جانوروں سے متعلق روحانیت کے بارے میں بتایا تھا، جو کہ میرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ وہ میں آج بھی اسی روحانیت کے متعلق جانوروں کے بارے میں ہی آپ کو آگاہی دوں گی۔ تو چلیے، ہمارا موضوع یہی ہے کہ جانوروں سے ہمیں کیا روحانیت ملتی ہے، تو ہم یہی میں ڈسکس کروں گی آج بھی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہم نے بلی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ روتی ہے تو کیا گھر میں کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس سے، اور ہم نے کتے کے بولنے کی آواز سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ جانا تھا۔ اسی طرح کے مزید اور جانور ہیں جو ہمیں روحانیت کے متعلق کچھ نہ کچھ علم دیتے ہیں، جیسے کہ یہ برصغیر پاک و ہند میں مشہور ہے کہ اگر گھر پہ کرو آ کے بیٹھے، مطلب کہ کرو کوا آ کے بیٹھے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سننے میں آتا ہے کہ کوا جب بھی کسی گھر پہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس گھر میں مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، تو وہ تب آ کے بیٹھتا اور بولتا ہے۔ اس کے بولنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں مہمانوں نے آتا ہے۔ عموماً تو ویسے ہی بھی کوے جہاں جس گھر میں اکثر باہر صحنوں میں تندور وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ادھر کھانا بن رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بن رہی ہوتی ہیں، تو کوا آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ تو ایک علیحدہ بات ہوئی نا کہ وہاں پہ تو کھانے کی وجہ سے آ کے بیٹھا ہے۔ ویسے اگر کوئی کوا آ کے آپ کے گھر کی چھت پہ بیٹھ کے آپ بولنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مہمان آنے والا ہے۔ کوے سے متعلق اور بھی کافی ریلیٹڈ ملتی ہیں ہمیں روحانیت کی باتیں۔ کوا اور بھی اگر آ کے کوا کسی اور کے گمنام جگہوں پہ بیٹھنا بھی پسند کرتا ہے، گمنام راہوں میں بھی بیٹھتا ہے، گمنام جگہوں پہ بھی بیٹھتا ہے، تو کوا اگر وہاں سے آ کے آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھ جائے، ویرانگی کی جگہوں پہ بیٹھنے والا کوا آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھا ہو، تو اس کو بھی اچھا سائن نہیں سمجھا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بیڈ لک آپ کے گھر آنے والا ہے۔ کوا اگر آپ کے گھر کے اوپر آ کے بیٹھ گیا تو کوئی بیڈ لک، کوئی مس انفارمیشن کچھ آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے کوئی یہاں، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے گھر پہ کسی کی صحت خراب ہونے والی ہے، یا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، یا کوئی الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ کوا آپ کے گھر پہ آ کے بیٹھے تو کوئی بیڈ لک بیڈ اومنس آپ کے گھر میں آنے ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے سراؤنڈنگز میں، آپ کے پیاروں میں، اس کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی جانور ہیں جو کہ ہمیں روحانیت کا علم دیتے ہیں، جیسے کہ کتے کا میں نے ذکر کیا تھا۔ کتا اور بھی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کتا ایک گارڈ کی حیثیت سے زیادہ جانا جاتا ہے کہ وہ گارڈ بن کے حفاظت کرتا ہے، تو کتا واقعی گارڈ بن کے حفاظت کرتا ہے۔ وہ صرف انسانوں سے ہی نہیں ہماری حفاظت کر رہا ہوتا، جانوروں سے بھی ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ اور کتے کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ اس کو تو جنات بھی نظر آتے ہیں، وہ ان کے آنے پہ بھی بولتا اور ان کے آنے پہ بھی حفاظت کرتا ہے۔ تو کتے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ کتا بھی حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ صرف انسانوں اور جانوروں سے، وہ سب مخلوقات سے ہی حفاظت کر رہا ہوتا ہے جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اکثر کھیتوں میں لوگوں نے کتا رکھا ہوتا ہے، وہاں اس طرح کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ کتوں کا زیادہ بولنا ہوتا ہے، تو وہ کتے وہاں پہ بھی اسی طرح بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ساری رات بولتا رہتا ہے اور فجر کے ٹائم تک بولتا ہی رہتا ہے، فجر تک چپ نہیں کرتا۔ تو کتا کے متعلق یہ بھی اسپرچویلٹی ہے کہ کتا فجر کے ٹائم فرشتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو اس وقت بھی وہ بولنے شروع کر دیتا ہے۔ تو کتے کے متعلق بھی یہ سنا جاتا ہے کہ وہ
ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اس سے حفاظت کرواتا ہے، اس کے ٹائم بولتا ہے۔ جیسے تو کتے کو اسلام میں ایک ناپاک جانور بھی کہا جاتا ہے، پر اس کی خصوصیات مختلف ہیں۔ یہ خصوصیات اس کی مختلف ہیں، جو اس کی پازیٹیو ہیں۔ نیگیٹو باتیں اس کی اور بھی ہیں۔ کتا ایک سوشل اینیمل ہے، تو وہ ساری سراؤنڈنگز میں سوشل چیزوں کے متعلق بھی بات کرتا ہے، سوشل ہو کے بھی وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انوائرمنٹ سے اٹیچ ہوتا ہے ارد گرد کے، وہ اس لیے بھی بولتا ہے۔ اور یہ کتے کی یوئنگ کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتا الو ولف جیسی آواز نکالے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اکثر تو ولف کی ہی آواز کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ولف ہی وہ آواز نکالے تو اس کی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گھر کی طرف ڈیتھ آ رہی ہے کسی کی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کتا ہی بولے تو ایسا ہوتا ہے، ولف بھی اگر یہی اپنی آواز یائنگ کرے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر میں کسی پیارے کی ڈیتھ ہونے والی ہے۔ یہ آواز جب بھی آپ سنیں تو آپ الرٹ ہو جائیں، تاکہ آپ کو آنے والے وقت کے بارے میں پتہ چل سکے۔ مزید اسی ٹاپک کو ہم آگے لے کے بھی چلیں گے جتنا ہمیں معلوم پڑے گا، کیونکہ جانور تو دنیا میں اتنے زیادہ ہیں، ان کے بارے میں کیا اسپرچویلٹی ہے وہ ہم آپ کو ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتے۔ ہم آپ کو شارٹ ویڈیوز بناتی ہوں میں، تو اس میں نہیں بتا سکتی، میں لانگ ویڈیوز میں ہی بتا سکتی ہوں، مزید ویڈیوز میں بتا سکتی ہوں، لانگ ویڈیوز میں نہیں بتا سکتی۔ تو اور اس کے متعلق یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ اگر گھر کے کسی درخت پہ آ کے شہد کا چھتا لگا لیتی ہیں، شہد کی مکھیاں کا یہی کام ہے کہ وہ شہد بناتی ہیں، شہد کا چھتا لگا لیتی ہیں، تو اس میں اسپرچول ورلڈ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھر میں بہت خیر و برکت ہے، اس گھر میں بہت بلیسنگز آنے والی ہیں۔ روحانیت میں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس گھر میں بہت وہ خیر والا گھر ہے، اس گھر پہ خیر و برکت اور روحانیت ہے، اس کے آثار ہیں، وہ جو گھر بہت بلیسنگز کے انڈر رہتا ہے، اس گھر پہ اللہ کا کرم ہے۔ تو شہد کی مکھی کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ شہد ایک بہت میٹھی چیز اور ایک اچھی چیز وہ بنا رہی ہے، تو وہ گھر کے کسی درخت پہ آ کے لگ گیا ہے تو وہ ایک روحانی اچھا سائن سمجھا جاتا ہے۔ روحانیت میں اس کی بہت اہمیت ہے کہ وہ ایک اچھی بلیسنگز کو، اچھی چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو گھر میں لانے کی کوشش کرتی ہے، پازیٹیو انرجی سے وہ گھر گھرا ہوتا ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ مزید روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور مجھے آپ دیں اجازت اور مجھے اپریشیٹ کریں تو میں آپ کو اور ویڈیوز بنا کے دیا کروں گی، اس کے متعلق بتایا کروں گی۔ اللہ حافظ۔